ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ تم کتنے پانی میں ہو، تمہارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ سورہ حجرات کی آخری آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ 18 نمبر آیت ملاحظہ کیجئے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، غیب السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کے رازوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ حجرات میں مختلف قسم کے احکام بیان کیے گئے۔ آپ اگر اس کا مطالعہ کریں تو پہلی ہی آیت میں بارگاہ رسالت مآب کے آداب بیان کیے گئے کہ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت میں کہا کہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ تمہاری آوازیں ان کی آوازوں سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ سکھایا کہ تم اگر ملنے کے لیے آؤ تو آوازیں باہر سے زور زور سے نہ لگاؤ۔ اور پھر سورہ حجرات نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آہستہ بولنے والوں کے دلوں کو تقوی سے مزین کر دیا۔ پھر فاسق کی خبروں کی تردید کی اور اسے نہ ماننے کی رغبت دلائی کہ جھوٹی اور فیک خبروں کو ڈیلیٹ کرو، ان کو نہ مانو۔ پھر یہ بھی سمجھایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا خیال رکھو، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کیا ہے۔ اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں گناہ سے نفرت رکھی ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں کہا کہ آپس میں صلح رکھو، عدل کی اہمیت کو بیان کیا، بھائی چارہ قائم کرنے کی ترغیب دلائی، تقوی کا حکم دیا۔ اور پھر جس وقت دوسرا رکوع شروع ہوا تو مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ایک دوسرے پر عیب لگانے سے منع کیا، برے القاب سے روکا۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانے کو ناپسند کیا اور کہا کہ جو توبہ نہیں کرتا وہ ظلم کرتا ہے اپنے اوپر۔ آیت نمبر 12 میں کہا بدگمانی سے بچو، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اس سے اوائڈ کرو۔ آیت نمبر 13 میں کہا کہ یہ جو قبائل اور مختلف قومیں بنائی ہیں، ان کی حکمت یہ ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، لیکن ان قبائل کی وجہ سے فخر مت کرو۔ اللہ کے نزدیک تو تقوی اہمیت رکھتا ہے۔ ہاں، نبی کی اولاد کو اس نے خود اہمیت دی ہے، ان کے فضائل خود بیان کیے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو آ کر دیہاتی احسان جتلاتے تو انہیں منع کیا کہ ایمان کا خالی دعویٰ نہ کرو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 15 میں شک کرنے سے منع کیا، اور آیت نمبر 16 میں کہا کہ تمہارے ہر عمل سے اللہ آگاہ ہے، تمہیں اللہ کو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 17 میں یہ بات سمجھائی کہ ایمان لا کر تم نے نہ اللہ پر احسان کیا ہے نہ رسول کریم علیہ السلام پر، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی ہدایت سے نوازا، تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ اور پھر آخری آیت میں کہا کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض۔ یہ جو سورہ حجرات میں احکام دیے ہیں تم ان پر عمل کرو۔ جس وقت تم تنہائیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں ان پر عمل کرو گے تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تم خود تشہیر نہ بھی کرو اپنے عمل کی، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تمہیں خوب دیکھ رہا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ یعنی گویا کوئی شخص رات کے وقت اٹھ کر کے عمل صالح کرتا ہے، اور یا
दिन के उजालों में नमाजों की पाबंदी करता है, गरीबों की मदद करता है, अपने आप को गीबत से बचाता है, अपने आप को फिस्क से महफूज रखता है, जिस भी गुनाह से बचाता है और जिस भी नेकी को इख्तियार करता है, अल्लाह उसे देख रहा है। जब वो देख रहा है तो वही अजर भी अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हुजरात में जितने भी अहकाम बयान हुए हैं, हमने समाअत किए, पढ़े, सुने, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें तमाम कुरान समझने की और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नूर वही के फेसबुक पेज, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।